اس جنگ میں ایران نے امریکہ کے 228 اثاثوں کو نقصان پہنچایا ہے، اور یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، خود امریکی میڈیا کہہ رہا ہے۔ امریکہ نے ایران کے خلاف 28 فروری سے شروع کیا گیا آپریشن ایپک فیوری ختم کرنے کا تو اعلان کر دیا ہے، اور اس پورے عرصے میں صدر ٹرمپ مسلسل یہ کہتے رہے کہ ایران کی تمام فوجی صلاحیتیں ختم کر دی گئی ہیں اور اسے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، مگر صدر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ اس جنگ میں امریکی نقصانات کو چھپانے یا ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ حالانکہ جنگ کے دوران ایران نے مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈوں، سفارت خانوں اور دیگر تنصیبات کو مسلسل اور مہارت سے نشانہ بنایا اور کافی زیادہ نقصان پہنچایا، اور اب کہ جب اس جنگ کے مکمل خاتمے کی توقع کی جا رہی ہے تو خود امریکی میڈیا امریکی اثاثوں کو پہنچنے والے نقصانات کو اندازوں سے بہت زیادہ قرار دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ایران نے مشرق وسطیٰ کے امریکی بیسز میں امریکی فوج کے 228 اثاثوں اور فوجی آلات کو براہ راست نقصان پہنچایا ہے یا مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ امریکہ میں یہ تجزیے ہو رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں کئی ممالک میں قائم امریکی بیسز امریکہ کے لیے لائبلٹی بن گئے ہیں۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی اس رپورٹ کے مطابق ایرانی ریاست سے وابستہ میڈیا کی جانب سے شائع کی گئی سیٹلائٹ تصاویر، جن کی واشنگٹن پوسٹ نے خود بھی تصدیق کی ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران نے اس جنگ کے دوران مشرق وسطیٰ میں امریکی فوج کے 228 اثاثوں اور آلات کو تباہ کر دیا ہے یا اسے نقصان پہنچایا ہے، اور یہ تعداد اس تعداد سے کہیں زیادہ ہے جسے اب تک امریکی حکومت نے عوامی طور پر تسلیم کیا ہے یا اس سے پہلے رپورٹ کیا گیا ہے۔ ایرانی حملوں کا نشانہ بننے والے ان امریکی اثاثوں میں امریکی فوج کے ہینگرز، بیرکس، فیول ڈیپوز، طیارے، ریڈار سسٹم، کمیونیکیشن اور ایئر ڈیفنس سسٹم کے آلات شامل ہیں۔ امریکی آفیشلز کے مطابق ایران کے فضائی حملوں کے نتیجے میں خطے کے کچھ امریکی بیسز یا اڈوں میں معمول کا عملہ رکھنا بہت خطرناک ہو گیا تھا، اور امریکی کمانڈرز نے جنگ کے آغاز میں ہی زیادہ تر عملے کو ایرانی حملوں کی پہنچ سے باہر منتقل کر دیا تھا، یعنی امریکی فوج خطے میں موجود امریکی بیسز سے دور منتقل ہو رہی تھی تاکہ ایرانی حملوں سے بچا جا سکے، وہ فوج جو خطے میں موجود ہی ان حملوں کو روکنے کے لیے ہے۔ امریکی فوج کے مطابق خطے میں امریکی تنصیبات پر حملوں میں 7 امریکی فوجی ہلاک ہوئے، جن میں سے 6 کویت میں اور 1 سعودی عرب میں مارا گیا، جبکہ اپریل کے آخر تک 400 سے زائد امریکی فوجی زخمی ہوئے۔ اگرچہ زیادہ تر زخمی چند دنوں میں ڈیوٹی پر واپس آ گئے، تاہم کم از کم 12 کو سنگین نوعیت کے زخم آئے۔ رپورٹ کے مطابق حالیہ دنوں میں مشرق وسطیٰ کی سیٹلائٹ تصاویر حاصل کرنا معمول سے ہٹ کر مشکل ہو گیا ہے۔ یہ تصاویر فراہم کرنے والی 2 بڑی کمپنیز یعنی وینٹر اور پلانٹ نے امریکی حکومت کی درخواست پر خطے کی تصاویر کی سیٹلائٹ پبلیکیشن کو محدود، مؤخر یا غیر معینہ مدت تک روک دیا ہے، جس سے ایران کے جوابی حملوں کا جائزہ لینا مشکل یا ناممکن ہو گیا ہے۔